وبحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ ربیع الثانی ربیع الآخر کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ آج کے جمعہ مبارک میں قرآن مجید کے 5ویں پارے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز مت کھاؤ۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ آیت اور یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ اس موضوع کی خصوصیت ایمان والوں کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ صفات ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے، بے ایمانوں کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، کفار کا، مشرکین کا یا منافقین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ حرام کھائیں یا ناحق کھائیں یا ناجائز کھائیں، ان کا معاملہ وہ جانے، اللہ جانے۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، تو اس لیے تمام ایمان والوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے، چوکنا، کیونکہ خطاب اللہ نے ڈائریکٹ ایمان والوں سے فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا۔ یا ایھا الناس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان والے آتے ہیں، تو براہ راست اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے۔ ہر وہ بندہ جس سے پوچھا جائے تم کون ہو، کہے مسلمان، پوچھا جائے تم کون ہو، کہے مومن، وہ اس کا مخاطب ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے آپ کو مسلم اور مومن کہلواتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ یہ بات سب سے پہلے سمجھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ ناحق نہ کھاؤ، اس میں بہت ساری ناحق طریقے آ گئے، کوئی ایک نہیں، جیسے حق کے طریقے بھی ایک سے زیادہ ہیں، ایسے ناحق بھی بہت سے ہیں۔ اس ناحق کو ناجائز بھی کہا جاتا ہے، اس ناحق کو حرام بھی کہا جاتا ہے، اس ناحق کو گناہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ گناہ کہہ لو، آپ حرام کہہ لو، آپ ناجائز کہہ لو، آپ ناحق کہہ لو، جو نام دے دو وہ دے سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، مت کھاؤ۔ اب
کھانے میں ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ لے کہ صرف غذا کی بات ہو رہی ہے، غذا اناج کہ کھانے سے متعلق ہے شادی، نہیں، صرف کھانے سے نہیں، یہ محاورتاً بولا گیا ہے، کیونکہ کھانا کا مطلب یہ ہے کہ ناحق حاصل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ناحق کھانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی ناجائز مت کھاؤ، کسی کا مال ناجائز ناحق مت کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کھانا کھانے کی بات کر رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، استعمال کی چیز، کھانے سے مراد ہے استعمال کی چیز، وہ مت حاصل کرو ناجائز ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئیں، چوریاں آ گئیں، خیانتیں آ گئیں، غصب کرنا آ گیا، قبضہ کرنا آ گیا، ڈاکہ ڈالنا آ گیا، مال چھیننا آ گیا، اور بھی بہت سی چیزیں آ گئی، سود آ گیا، جوا آ گیا، جتنے بھی حرام ذرائع شریعت محمدی میں بیان کر دیے گئے وہ سب داخل ہو گئے اس میں، ناحق کھانے میں سب۔ اس لیے کوئی اس کو کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے فرمایا لا تاکلوا، مت کھاؤ، تو کھانے سے مراد ہے کھانا، کہ کسی کا کھانا ناجائز مت کھاؤ، نہیں، ہر وہ چیز جو کسی کی ہے، کسی کی ملکیت ہے اور وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، اب اس کو تم جب حاصل کرو گے ناجائز طریقے سے، ناحق، بغیر اس کی رضامندی کے، تو وہ باطل طریقہ کہلائے گا۔ اللہ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل ناحق کو کہا جاتا ہے، حق کی ضد ہے باطل۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت شریفہ کا قصہ ہے، جاء الحق وزہق الباطل، یہ آیت شریفہ کا حصہ ہے، جاء الحق وزہق الباطل، معنی ہے کہ حق آ گیا، جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، باطل بھاگ گیا، فرار ہو گیا، تو حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے اور باطل کا مقابلے میں حق ہے۔ جہاں حق ہوگا وہاں باطل کو نہیں ہونا چاہیے، حق حق ہے۔ اللہ نے اپنے رسول پاک حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو ان کو حق کا نام دے کر بھیجا، یہ حق ہے، اب یہ آ گئے، اب باطل کو بھاگنا ہے، یعنی کفر، باطل سے مراد کفر۔ یہاں پر جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اہل ایمان، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، یہ باطل ہے، یعنی اس کا جو درجہ ہے وہ باطل کا ہے، ناحق، حق نہیں ہے تمہارا کھانے کا، اس کو استعمال کرنے کا تمہارا حق نہیں ہے، تمہیں معلوم نہ ہو تو اور بات ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی نابینا ہو، وہ کہے کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آیا، تو وہ تو ایک چیز الگ ہو گئی،
لیکن جس کو سب کچھ پتا ہو، اور عموماً تو پتا ہوتا ہی ہے، جب بندہ کوئی چیز کسی کی لے رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جائز طریقے سے لے رہا ہوں یا ناجائز طریقے سے لے رہا ہوں، پتا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتے ہوئے جب وہ ناجائز طریقے سے لیتا ہے وہ باطل کہلاتا ہے، اور باطل میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ابھی میں نے کیا عرض کیا؟ چوری چاہے 1 روپے کی ہو، چاہے 1000 کی ہو، وہ چوری ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو ایک معمولی سی چوری ہے، نہیں، وہ چوری کہلائے گی۔ ڈاکہ ہوتا ہے، وہ کتنے کا بھی ہو، وہ ڈاکہ ہے۔ چوری جب کی جاتی ہے تو قرآن مجید میں اور فقہ میں اس کی حد ہے ہاتھ کا کاٹنا۔ ہمارے یہاں تو قانون انگریز کا چل رہا ہے نا، تو اس لیے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس ہاتھ سے چوری کی اس ہاتھ کو کاٹو تاکہ آئندہ چوری نہ کر سکے۔ اور ڈاکہ ڈالتے ہوئے مارا جائے تو اس کی نماز جنازے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے شدید جرم کیا ہے۔ ڈاکہ ڈالنا یہ شدید نوعیت کا جرم ہے۔ ڈاکو کوئی شریف بندہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ چاہے کچے کا ڈاکو ہو یا پکے کا ڈاکو، ڈاکو تو ڈاکو ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی یہ تو کچے کا ڈاکو ہے، نہیں، ڈاکو ہے، وہ شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، کچے کا ہو یا پکے کا ہو، ڈاکہ ڈالے گا تو مجرم کہلائے گا۔ اب وہ ڈاکے سے جو مال لے گا وہ مال کون سا کہلائے گا؟ باطل، قرآن کی روح سے۔ اس وقت آپ قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی تفسیر اور تشریح میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، فالتو بات تھوڑی سن رہے ہیں آپ، قرآن کی بات سن رہے ہیں۔ چوری ہے وہ باطل کہلائے گی۔ چوری کا مال جتنا بھی لیا ہوگا وہ اس کے لیے حرام ہوگا، ایسا ہوگا جیسے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، آگ دوزخ کی۔ ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا اور ڈاکے سے جو مال حاصل کرے گا، سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، یا جانور مویشی ہوں، جو حاصل کرے گا وہ پیٹ میں ڈالے گا تو ایسا ہوگا جیسے آگ بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں آگ، دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ بھر رہا ہے، حرام ہوگا اس کے لیے۔ تو اس لیے چوری کی سزا بھی سخت ہے اسلام میں، اور ڈاکو کی بھی ہے، اور نماز جنازہ بھی نہیں ہے اگر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس کو کوئی مار دے اپنے دفاع میں۔ اس کے علاوہ سود کا پیسہ لینا دینا یہ بھی حرام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا، قرآن میں بھی حرام ہے، قرآن میں بھی حرام ہے، حدیث میں بھی حرام ہے، اور یہ سب باتیں گناہ کبیرہ میں داخل ہیں، بڑے گناہ میں۔ جوا، گیمبلنگ، قمار بازی بھی کہتے ہیں اس کو، یہ بھی حرام ہے۔ جوا کھیلنا، سٹا، یہ سٹے، جوا ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔
نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، حقیقت ایک جیسی ہے. تو جوا سٹا یہ حرام ہے. اس کے ذریعے جو مال لوگے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، باطل ہوگا. لینے کو تو لے لے گا کوئی. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے امتحان کے لیے راستے جو ہیں وہ کھلے رکھے ہوئے ہیں. راستے، حق کا راستہ بھی روشن ہے، ناحق بھی کھلا ہوا ہے. لے سکتا ہے، لے لے گا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ حرام لیا یا حلال لیا. لے تو لیا، وہ اس کے لیے حرام ہوا یا حلال ہوا، حق ہوا یا باطل ہوا، اس کا فیصلہ اللہ فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ. ہر بندہ اپنے مال کا مالک ہے. دوسرے کو تصرف کرنا بلا اس کی اجازت کے حرام ہے، منع ہے. پڑا ہوا بھی ہو تو نہیں لے سکتے آپ. دیکھیے ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. مثال یہ ہے کہ شریعت میں ایک اصطلاح ہے لقطہ. محدثین نے، فقہا نے ابواب بنائے تو باب بنایا باب اللقطہ. مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے طلباء کو، دینی مدارس میں. اب لقطہ کیا چیز ہے؟ لقطہ یہ چیز ہے کہ آپ جا رہے ہوں راستے میں اور آپ کو کوئی قیمتی چیز پڑی ہوئی ملے جس کی ایک قیمت اور ایک ویلیو ہے. وہ چیز پڑی ہوئی مل گئی اور کوئی موجود نہیں ہے، تو کوئی سوچنے والا تو یہ کہہ سکتا ہے، کہنے والا کہ بھئی یہاں تو کوئی مالک تھا ہی نہیں، میں نے اٹھا لیا اور استعمال کر لیا. تو ناجائز ہے یا جائز ہے؟ ناجائز ہے. حالانکہ آپ کو پڑی ہوئی ملی چیز، کوئی مالک بھی نہیں تھا وہاں، کوئی دعوے دار بھی نہیں تھا اس چیز کا. تو آپ تو کہہ سکتے ہو نا یہ مجھے پڑی ہوئی ملی ہے، اللہ نے دیا ہے. اللہ جب دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، تو چھپر پھاڑنے کا یہ مفہوم نہیں ہے. وہ چیز آپ کے لیے ناجائز ہے. فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑی ہوئی چیز پائے اور اس کو اٹھا لے، یا اس لیے اٹھا لے کہ کوئی چور اٹھا لے گا یا کوئی اور بندہ اٹھا لے گا، ناجائز استعمال کر لے گا، تو میں اس کو اٹھاتا ہوں اور اس کی تلاش کرتا ہوں مالک کی، تو درست ہے. پھر اس کا اعلان کروائے، پھر اس کی تلاش کروائے کس کی چیز ہے، پڑی ہوئی ملی ہے. اگر مالک مل جائے تو اس کے حوالے کرے. امانت کے طور پر رکھ سکتا ہے، امانت. اور اٹھا لیا اور خود غریب نہیں، کھاتا پیتا بندہ ہے. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. کھاتا پیتا بندہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا. اگر کوئی مالک نہ ملے تو جو بندہ اچھا بھلا ہے، کھاتا پیتا ہے، مسکین نہیں ہے، غریب فقیر لاوارث ایسا نہیں ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا. کیا کرنا ہوگا اس کو؟ صدقہ. مالک کوئی نہیں ملا، غریب کو صدقہ کر دے، وہ مال خیرات کرے. اپنے استعمال میں لانا منع ہے، اپنے تصرف میں لانا منع ہے. یہ شریعت کا قانون بتا رہا ہوں، نقطہ. اب جو لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں وہ تو یہ کریں گے، راستے میں چلتے ہوئے چاندی مل گئی، اٹھا لیا، انگوٹھی بنا لی.
چلو جی چاندی مل گئی ہے، سونا مل گیا، اٹھا لیا، استعمال کر لیا، زیور بنا لیا، تو یہ حرام ہے، بھلے پڑی ہوئی تھی چیز، لیکن آپ کا کام کیا ہوگا؟ اعلان کراؤ، مالک کی تلاش کرو، اتنے دن تک اپنے پاس رکھو کہ جب تک آپ کو یہ گمان نہ ہو کہ اب اس کا جو مالک ہے نا وہ مایوس ہو گیا ہوگا، اب مالک جو ہے مایوس ہو گیا ہوگا کہ کہاں ملے گی چیز یار، اتنے دن گزر گئے بھائی، چھوڑو اللہ پہ، تو اب اس کو صدقہ کر دو ورنہ اس کو سنبھال لو۔ دیکھا آپ نے؟ تو باطل طریقے سے کھانا یہاں تک بھی ممنوع ہے، یہ بھی باطل ہے۔ جب پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر استعمال کرنا ممنوع ہے تو کسی کو لوٹنا، کسی سے چھیننا اور کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ کرنا، یہ کہاں سے حق ہو جائے گا؟ یہ تو پہلے ہی باطل ہے، یہ تو حقیقت میں باطل ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو باطل طریقے سے نہ کھانا، اگر اس مسئلے کو مسلمان قوم سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو کایا پلٹ جائے، اس ایک مسئلے کو ہی کہ کسی کی چیز ناجائز نہیں کھانی ہے، کسی کی چیز ناجائز نہیں کھانی ہے، بھوکا رہنا منظور ہے، مانگ کر بھیک مانگ کر کھانا منظور ہے، اگر ایک وقت کا کھانا تمہارے پاس نہیں ہے، 2 وقت کا کھانا کسی کے پاس نہیں ہے، اس کو بھیک مانگنا حلال ہے، وہ مانگ سکتا ہے، تو مانگ کر کھانے میں گناہ نہیں ہے، چھین کر کھانے میں گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے۔ اب لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کسی کا مکان خالی ہے اس پر قبضہ کر لیا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی باطل ہے، باطل طریقہ ہے، کیونکہ تمہاری ملکیت نہیں تھی، تم نے کسی کی ملکیت کو خالی دیکھ کر اس پہ جا کر قبضہ جما لیا، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے مختلف طریقے ہیں باطل کھانے کے، باطل کمائی کے۔ مثلا کوئی شخص کسی کے پاس ملازم ہے، یا فرض کرے سرکاری ملازم ہے، فرض کر لیں سرکاری ملازم، پرائیویٹ ملازم، اس کو کوئی چیز خریدنے کے لیے مارکیٹ میں بھیجا گیا، اس نے 100 روپے کی چیز خریدی، 200 روپے کی رسید بنائی، سمجھ رہے بات؟ آپ آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں کر رہا، 100 روپے کی چیز خریدی، 200 روپے کی رسید بنوا لی اور 200 روپے وصول کر لیے، تو یہ 100 روپے تو جائز ہوئے اور باقی جو 100 روپے وہ کیا ہوئے؟ باطل، وہ حرام ہوئے جو وہ لے گا، کیونکہ وہ اس کی چیز نہیں تھی، وہ اس کا حق نہیں تھا، اس نے باطل طریقے سے جھوٹی رسید بنوائی، جھوٹی رسید، ہے نا؟ تو دنیا میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب باطل ہے اور باطل سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا باطل طریقے سے مت کھانا، چاہے وہ تم جھوٹ بول کر کھاؤ، چاہے تم چھین کر کھاؤ، لوٹ کر کھاؤ، ڈاکہ ڈال کے کھاؤ، رشوت لے کر کھاؤ، یہ سب باطل ہوگا، باطل، ہاں منع ہے۔ نہ خود کھاؤ، نہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، نہ جن کے تم کفیل ہو ان کو کھلاؤ، کیونکہ ذمہ دار تم ہو، گناہ تم پر ہے، وبال تم پر ہے، ان کا بھی جن کو تم نے کھلایا، یہاں تک کہ اس پیسے سے بچے کا دودھ خریدا، وہ دودھ تم نے بچے کے پیٹ میں ڈالا، وبال تم پر ہے۔ بچہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا باپ کہاں سے دودھ لے کر آیا، بتائیے آپ، ہے نا؟
بھائی چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا تمہارے گھر میں، اور اگر تم کوئی چیز لا کے اس کو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو، اس کو کیا معلوم باپ چھین کر لا رہا ہے، لوٹ کر لا رہا ہے، چوری کر کے لا رہا ہے، ڈاکہ کر کے لا رہا ہے، رشوت لے کر لا رہا ہے، رسید جھوٹی بنوا کے لا رہا ہے، وہ تو بچہ بیچارہ کھا رہا ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ معذور ہے، مکلف نہیں ہے بچہ. گناہ کس پر ہوگا؟ کھلانے والے پر. جیسے فقہاء نے فرمایا، مسئلہ یاد آ جاتی ہے نا بات، کعبۃ اللہ کی طرف پیر پھیلا کر سونا بے ادبی ہے، منع ہے. کعبہ شریف ہے نا، نماز پڑھتے ہیں نا آپ، منہ کر کے بیٹھے نا کعبے کی طرف، آپ اس طرف نماز پڑھیں گے، آپ اس طرف پیر پھیلا کر سونا منع ہے. فقہاء فرماتے ہیں کہ بچے کو بھی اگر پیر اس طرف کرا کے سلایا تو بے ادبی کا گناہ ماں باپ پر ہے، بچے پر نہیں ہے. بچے کو کیا پتا کعبہ کیا ہے؟ سمجھ رہے نا مثال آپ بات؟ ماں باپ کو تو پتا ہے نا. تو فرمایا بچے کو بھی اگر کوئی کعبے کی طرف پیر پھیلا کر سلائے گا تو بچہ تو معاف ہے. یہ تو ماں باپ پر آئے گا بوال کہ تم نے بے ادبی کی، تم نے نہیں دیکھا. کعبے کی طرف تھوکنا منع ہے، کعبۃ اللہ کی سمت تھوکنا منع ہے. یہ سب چیزیں، یہ سب باتیں علم حاصل کرنے سے پتہ چلتی ہیں. ایسے نہیں کہ اٹھے صبح کو برش کر لیا، کپڑے پہن لیے، کام پہ چلے گئے، کھانے کو کھا لیا، آ کر سو گئے، علم ہے نہیں کچھ بھی، زندگی گزر گئی، موت آ گئی، مر گئے، جنازہ ہو گیا، دفن ہو گئے. نہیں. میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سنسکرت زبان کے ایک شعر میں اس طرف فرماتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، منوش بڑا وہ بھاگونت جسے لگن ہر ہوئے، منوش بڑا وہ بھاگونت جسے لگن ہر ہوئے، سائیں غنی وہ ڈھور سواں جو کھائے پیے اور سوئے. فرمارے وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ کی لگن لگے، اللہ کی یاد، اللہ کے حکم کا پاس جس کو ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے. ایسا ہی غنی وہ تو جانور کی طرح ہے جو کھائے پیے اور سو جائے. یعنی اس کا کام صرف یہ ہے کیونکہ بھوک لگتی ہے تو کھائے گا، پیاس لگتی ہے تو پیے گا، اور نیند آتی ہے تو سوئے گا. تو خالی یہی کام رہ گیا؟ اللہ نے اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا. یہ جو اللہ فرما رہا ہے یہ کس کے لیے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس پر عمل کون کرے گا بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ. یہ کس کے لیے؟ تم خالی کھا کے پی کے اور سوتے ہو بس، اس پر عمل نہیں کر رہے کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے کھانا آ رہا ہے، کہاں سے ہم دوسرے کو کھلا رہے ہیں، اس کا وبال بھی ہم پر آ رہا ہے، اس کی بھی کوئی فکر ہے یا نہیں ہے؟ تو کھانے کو تو جانور بھی کھاتا ہے، جہاں سے ملے گا کھا لے گا وہ. اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. یہ حلال حرام جانور کے لیے تھوڑی ہے، ہمارے لیے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے. کافر کو بھی حرام سے واسطہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب ایمان والوں سے فرمایا ہے، کافروں سے نہیں فرمایا ہے. یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، لاج رکھو اسلام کی، لاج رکھو ایمان کی، شرم کرو. تمہارا نام اسلامی، تمہارا گھرانہ اسلامی، تمہارا کنبہ اسلامی کہلاتا ہے، تم قوم مسلمان کہلاتی ہو، تو اس کی لاج رکھو کہ جو کچھ کھانا پینا ہے، جو کچھ استعمال کرنا ہے وہ حلال میں سے کرو، حرام میں سے مت کرو. قناعت کرو چاہے کم ہی مل رہا ہو. ہاں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے نہیں کیے؟ کیا حدیث میں موجود نہیں ہے کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا کئی کئی دن؟ نہیں ہے؟ پڑھو حدیث. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
قرض لے کر بھی حضور نے کھایا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ مقروض تھے. جو آپ نے قرض لیے ہوئے تھے، قرض یہودی سے گھر میں پکانے کے لیے امہات المومنین کو دیے تھے کہ لو پکاؤ، تو وہ باطل تو نہیں تھا نا. باطل کیا ہوگا؟ چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، جوا، یہ باطل ہوگا. خیانت، یہ باطل ہوگا. جھوٹی رسیدیں بنوانا دکانوں سے، مالکوں کو جا کر دینا اور ان سے جھوٹا پیسہ وصول کرنا، یہ باطل ہے. قرض کی ضرورت پڑے گی تو قرض باطل نہیں ہے، قرض کو لوٹانا ہے. پھر ہاں، اگر کوئی قرض لے کر بھاگ جائے، مفرور ہو جائے، اب وہ جو پیسہ اس نے لیا وہ باطل ہے، کیونکہ وہ اس کا نہیں تھا پیسہ، وہ باطل ہے، وہ حرام ہے، وہ آگ ہے، جہنم کی آگ. ابھی جہنم کی آگ کو کسی نے دیکھا نہیں، اس لیے اس کو بہت ایزی لیتے ہیں، ایزی لائٹ لیتے ہیں. دنیا میں آگ دیکھتے ہیں تو بچتے ہیں، آگ لگ جائے تو بجھاتے ہیں، فائر بریگیڈ کو بلاتے ہیں. دنیا کی آگ سے تو بہت ڈر لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے اس سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا، کیونکہ جہنم کی آگ دیکھی نہیں نا ابھی، لگ پتا جائے گا. احادیث اگر سنو تو، یہ تو میں صرف ابھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث تو میں نے پڑھی نہیں، وقت نہیں ہے. احادیث موجود ہے اس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، فرمایا مگر یہ کہ تم آپس میں رضامندی کے ساتھ تجارت کرو، وہ جائز ہے. رضامندی کے ساتھ، ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا، نہ زبردستی کوئی خرید رہا ہو نہ زبردستی کوئی بیچ رہا ہو. آپس کی رضامندی سے جو تجارت ہوگی نا، خریداری، اللہ نے فرمایا وہ جائز ہے تمہارے لیے، وہ حق ہے، بس وہ کرو، وہ کرو. ناک کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. اللہ نے یہاں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانیں قتل مت کرو. اس میں خودکشی بھی آ گئی، وہ بھی تو اپنے آپ کو قتل کرنا ہے نا، فقہا فرماتے. اور اس میں کسی دوسرے کو قتل کرنا بھی آ گیا، یہ بھی حرام ہو گیا. اور یہ ایسا جیسے تم نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، کیونکہ مسلمان سب ایک جسم کی طرح ہے. اب واقعہ کیا ہے پتہ چل جائے گا باطل کیا چیز ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام شاہ ولی اللہ کے بیٹے، ہندوستان دہلی میں مزارات شریفہ موجود ہے، بہت بڑے عالم فاضل اپنے وقت کے. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہمارے گھر میں ایک خادمہ تھی، خادمہ فارسی زبان جانتی تھی. فرمایا ہم نے فارسی بھی اس سے کچھ سیکھی، اس خادمہ سے. فرمایا اس کے مرنے کا وقت آیا تو وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، عالم نزا، آخری وقت تھا اس کا، کچھ بڑبڑا رہی تھی. ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہمارے چچا نے آ کر سنا تو سمجھا کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر رہی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہ الملائکہ، کہ وہ یہ آیت تلاوت کر رہی ہے کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ اس کو بشارت دیتے، خوف مت کر، غم مت کر. یہ پڑھ رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کیوں پڑھ رہی ہو اماں؟ وہ خاتمہ بوڑھی عورت تھی. تو اس نے کہا کہ میرے سامنے فرشتے آئے ہوئے ہیں، میرا آخری وقت ہے، میں فرشتوں کو دیکھ رہی ہوں، اور فرشتے مجھ کو خوشخبری سنا رہے ہیں. خوشخبری کیوں سنا رہے ہیں؟ پوچھا اس لیے سنا رہے ہیں کہ تو بازار گئی تھی سودا لینے کے لیے، دکاندار نے تجھے تیل دیا تھا تیرے برتن میں، اس کے اندر دکاندار کا بھول میں سکہ آ گیا تھا، سکہ، کوائن، سکہ، اور تو اپنے گھر آ گئی، تو نے دیکھا کہ تیل تو میں لے کر آ گئی ہوں، ساتھ میں سکہ بھی آ گیا. تو ایک خیال تو تیرے دل میں یہ آیا کہ میں رکھ لوں. دکاندار کو تھوڑی پتا ہے، دکاندار کو تو معلوم ہی نہیں، تیل کے ساتھ ساتھ سکہ بھی آ گیا اس میں، رکھ لوں. نہیں،
پھر خیال آیا کہ نہیں مجھے رکھنے کا حق نہیں ہے، میں واپس گئی اور جا کر دکاندار کو وہ سکہ دے دیا کہ یہ تیرا سکہ تھا، تیل میں آ گیا تھا، یہ تو رکھ اپنے پاس۔ آج مرتے وقت فرشتے میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھے بشارت سنا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے تجھ کو بخش دیا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ جس کا جی چاہے آ کر دیکھ لیں کتاب میں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ آقا بیان کر رہے ہیں کہ اس عورت کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ وہ تو ایک سکہ تھا، کوئی بہت بڑی دولت نہیں تھی دنیا کی، ہے نا، سکہ تھا، مگر عمل بہت بڑا تھا۔ وہ عمل یہ تھا کہ وہ اس کا سکہ نہیں تھا نا، اس پہ اس کا حق نہیں تھا، اس کو پتا بھی تھا کہ یہ تو دکاندار کا ہے، تو جا کے واپس کر دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو پسند فرما لیا۔ تو میرے دوستو عزیزوں، یہ جو آج 5ویں پارے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 پر گفتگو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔